बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, सलामत रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। और आज से बस न्यू व्लॉग शुरू करते हैं कि ये जैसे हमारी डेली की रूटीन होती है, कोई ना कोई काम, ज़ाहिर है काम सारा दिन हमारे चलते रहते हैं। तो ये जी हमारे गांव से आए थे मौसमी। तो वो मैंने कहा कि मैं सोचा कि चलो जी इनको रख देते हैं हम फ्रिज में, किचन वाले फ्रिज में। तो वैसे तो एक रूम फ्रिज भी है, लेकिन किचन वाले ये ज़्यादा थे ज़रा, तो मैंने कहा किचन वाले फ्रिज में रख देते हैं बाहर। तो बस फिर वही मैं लेके आई, तो मैंने कहा चलो रख देते हैं और बाकी फिर खाना शाना बनाएंगे। तो ये जी फिर करेले गोश्त बनाने का इरादा किया। तो बस फिर मैंने कहा चलो बस एंड टाइम पे ही मैंने सोचा कि करेले गोश्त ही बना लेती हूँ। समझ ही नहीं कुछ आता, ज़ाहिर है डेली का बनाना है। ये तो जो बनाती हैं घर में हाउस वाइफ जो भी होती हैं, तो वो उनको पता होता है कि कैसे मैनेज करना है और डेली का हमने क्या बनाना है और क्या पसंद करेंगे सब। और मतलब सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है खाने की, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो ज़ाहिर है इतना कुछ सब कुछ तो हम नहीं बना सकते। तो कम से कम एक हांडी तो हम ज़रूर बना ही लेते हैं एक दिन में, या हो सकता या होता है तो फिर दो बना लेते हैं, शाम को कुछ न्यू कर लेते हैं, या फिर बच्चे बाहर से खा लेते हैं। बस ऐसी ही है, एक रूटीन है। ज़ाहिर है खाना है, हर किसी की अपनी एक चॉइस है। तो बस फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भी अगर टाइम मिलता है तो कर लें। उन्होंने फ़ोर्स नहीं किया, उन्हें भी पता है कि ज़ाहिर है एक छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा मसला होता है कि वो इतना टाइम नहीं मैं दे सकती। मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ताकि उतनी देर में मेरे बच्चे ना मुझे डिस्टर्ब कर दें, फिर वो सारा काम बीच में रह जाएगा। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी आज बच्चों को थोड़ा सेट करके रूटीन, उनको नहला के उनको सुला के दूध शूध पिला के, तो बस फिर मैंने कहा चलो जी अब मैं करेले बनाती हूँ। तो वो फिर मैंने बेटी को, अपनी जो मेरी छोटी बेटी है उसको मैंने मोबाइल दे दिया कि वो चलो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। और जी बेटा मेरा सो गया था, और फिर मैंने कहा चलो जी अब मैं करेले गोश्त बना लेती हूँ। तो वहीं पे मैंने पहले चिकन को रख दिया, साथ ही प्याज टमाटर नमक मिर्च हल्दी चाट मसाला सूखा धनिया सारा कुछ डाल के मैंने, बस मुझे किचन में जो भी मसाले मिलते हैं मैं डाल देती हूँ, और बड़ी अच्छी हांडी मेरी बन जाती है। मेरे हस्बैंड अक्सर तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना है। लेकिन बस फिर मैं कोई स्पेशल कोई मसाले नहीं तैयार करती, बस जो मुझे किचन में मसाले मिलते हैं ना, तो मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी इनके छिलके हल्के हल्के से, मैंने बहुत ज़्यादा छिलके नहीं उतारे। कुछ लोग तो छिलके भी ऐड कर देते हैं हांडी में। पहले मैं भी डाल देती होती थी, लेकिन अब बस वही जल्दी वाले चक्कर में कि भी बस मैं सिर्फ करेले ही फ्राई कर दूँ, उनको अलग से फ्राई करना होता है। जो छिलके होते हैं करेले के, तो वो अलग भी लोग बना लेते हैं, मैं अलग भी बना लेती थी। ज़्यादा सारे प्याज डाल के इन छिलकों को फ्राई करके ना, नमक डाल के इनको अच्छी तरह धो लेना है, नमक वाले जो होंगे, तो फिर उनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद प्याज वाला ज़्यादा सारे प्याज डाल के मसाला बना के ना उसमें मैं ऐड कर देती होती, वो भी बहुत अच्छा मज़े का सालन बनता है। लेकिन अब बस वही टाइमिंग का मसला होता है कि, और गैस का मसला होता है। तो बस फिर मैं उतना ही काम करती हूँ जितना कि बस मुझसे हो सके, क्योंकि सारा दिन कपड़े बर्तन बच्चों के काम बस सारा दिन ऐसे लग जाता है। तो फिर मुझे ज़रा इस तरह की काम ना फटाफट निपटाने होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा उधर मैंने करेलों को लगा के रख दिया नमक। तो जब तक मेरी हांडी तैयार होगी तब तक मैं ये रोटियां बना लूँगी। मैंने सोचा कि चलो ये रोटियां बना लेती हूँ, फिर मैं हांडी को कर लूँगी। एक चूल्हे पे चिकन बन रहा था, वो फिर मैंने प्रेशर कुकर भी नहीं लगाया, ऐसे ही मैंने कहा चलो जी ये ऐसे ही पक जाएगा, बन जाएगा। चिकन वैसे ही जल्दी बन जाता है, तो सब कुछ अगर इकट्ठा डाल के रख देना तो उसको वो बड़ी आसानी से बन जाता है। उसको प्रेशर कुकर भी लगाने की ज़रूरत, अगर बहुत ही मुझे फास्ट मतलब बहुत ही जल्दी चाहिए, 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने बनाना, 5 या 10 मिनट के अंदर,
پھر میں نا بس ہلکا سا ایسے نا آدھا کا گلاس، آدھے سے بھی کم گلاس پانی کا ڈال کے نا، یا آدھا کپ پانی کا ڈال کے پریشر کوکر لگا کے میں اس کو پھر نکال کے بھون دیتی ہوں۔ 2 منٹ کا پریشر کوکر بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو جی کوئی جلدی نہیں ہے، جب تک روٹیاں بنے گی چکن بن جائے گا، دوسری طرف کریلے بھی فرائی ہو جائیں گے۔ تو ابھی ویسے میرا کوکنگ رینج اوپر ہے اوپر کے پورشن میں پہلے ہم رہتے ہوتے تھے، تو پھر ہم نے نیچے شفٹ کیا تو میرا کوکنگ رینج اوپر ہی پڑا رہ گیا۔ تو میں نے بس سنگل یہ ایک چولہا رکھا ہوا ہے جس پہ 2 جگہ پہ ہم پکا سکتے ہیں، ورنہ تو کوکنگ رینج میں ظاہر ہے 4-5 ہوتے ہیں، 4-5 جگہوں پہ میں کام کر لیتی ہوں۔ اب پھر اگر مجھے بہت جلدی ہو تو میں سلنڈر والے چولہے پہ دودھ رکھ دیتی، دودھ بوائل کرنا ہو۔ آج میں نے دودھ بھی ذرا جلدی بوائل کر لیا تھا، جیسے ہی 10 بجے آیا تو میں نے نا اس پہ سلنڈر والے چولہے پہ بوائل کر دیا تاکہ میرا کام ختم ہو، کیونکہ اس ٹائم میں برتن دھو رہی تھی تو میری ہیلپر بھی نہیں آئی تھی۔ تو میں نے کہا چلو ایسے نا ذرا میرے برتن دھوتے دھوتے نا کام ہو جائے گا۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو جی ادھر میں روٹیاں بنا دوں اور ساتھ ہی ہانڈی ہو جائے گی، ساتھ ہی سارا کچھ کام ایک ہی دم ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری طرف میں نے مشین بھی لگانی تھی، بس ظاہر مشین تو روز ڈیلی کا ہے، بچے کپڑے چینج کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو بس سب کا ایک ایک بھی ہو جائے جوڑا تو کافی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بس ڈیلی کے میں لگا دیتی ہوں، اگر میں ڈیلی نہ لگاؤں نا تو پھر نیکسٹ ڈے ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے مشین کی، تو وہ پھر زیادہ کام بڑھ جاتا ہے، پھر بار بار لگانا پڑتا ہے تاروں پہ۔ ظاہر ہے تاروں پہ اسپیس اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اتنے زیادہ کپڑے ڈال سکیں، تو بس کم جگہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں نا بس دن میں ایک ہی چکر میں دھو لیتی ہوں سارے کپڑے نا۔ آٹومیٹک مشین ہے، ایک ہی چکر میں ظاہر ہے وہ 1 گھنٹہ تو کم از کم چلتی ہے نا۔ تو بس جی پھر ادھر میں نے روٹیاں بنا لیں، تو سب کو کھانا شانا بھی دے دینا ہے، تو کھا پی کے بس 11:30 گیس آتی ہے نا، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 سوا 12 تک نا سب کو کھانا دے دوں۔ کبھی ہوتا ہے کہ بس 1 ڈیڑھ ہو جائے، 1 بج جائے، ورنہ آلموسٹ میں نا کھانا دے دیتی ہوں۔ تو صبح ناشتہ بھی ہم لوگ جلدی کر لیتے ہیں، صبح 6 بجے تو اٹھ کے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، پھر بچوں نے اسکول جانا تھا، اس کے بعد ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد کبھی تو دوپہر کو کھا لیا، کبھی نہیں بھی کھاتے، خیر باقی لوگوں نے تو کھانا ہی ہوتا ہے، اگر میں نہ بھی کھاؤں تو خیر۔ تو آج تو ابھی تک مجھے کوئی بھوک نہیں تھی، کریلے گوشت بن رہا تھا، وہ پھر شام کو ہی شاید میں کھاؤں گی، اس وجہ سے بس پھر ادھر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو وہ کل نان پکوڑوں والا جو آئل تھا اسی کو میں نے اچھی طرح سے نا چھان کے رکھ لیا، وہی آئل تو اس میں اور ایڈ کر لیا، تو بس پھر اس میں میں نے کریلے ڈال دیے۔ میں نے کہا چلو جی اسی میں کریلے فرائی کر دیتے ہیں، کیونکہ کریلوں والا جو ہے نا آئل وہ پھر اس میں کریلوں کی بھی اسمیل ہو جاتی ہے۔ تو بس پھر اس کو پھر ہانڈی میں نے ابھی آئل نہیں ڈالا تھا، میں نے سوچا تھا کہ اسی آئل کو نا میں یہی جو آدھا بچے گا نا تو میں اس میں نا ہانڈی میں ڈال دوں گی۔ تو بس پھر یہ اب کریلے فرائی ہو رہے ہیں۔ تو میری روٹیاں تو میری بن گئی تھی، اور ادھر بس یہ مسالہ جو ہے نا چکن والا مسالہ وہ ذرا ہانڈی تھوڑی سی نیچے لگ گئی تھی، خیر بہت زیادہ تو نہیں، بچت ہو گئی تھی کہ مسالہ بچ گیا، پھر وہی میں نے نا ہانڈی میں سے نکال کے فرائی پین میں ہی ڈال دیا کریلوں سمیت، کریلوں کے ساتھ ہی۔ تو وہ بس اس کو اچھی طرح فرائی کر کے نا، آئل بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو میں نکال لیتی ہوں، اس کو میں نکال لوں گی آئل کو، کیونکہ اب یہ بہت زیادہ آئل ہے، تو بس اس میں اچھی طرح فرائی ہو جائے گا نا۔ ہانڈی ذرا زیادہ بھونی ہوئی ہو نا وہ اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں ویسے کہ بہت زیادہ بھوننی نہیں چاہیے ہانڈی، لیکن بس ہمیں تو یہی اچھی لگتی ہے کہ اگر ہم بھون کے کھائیں نا تو وہ مزیدار لگتی ہے۔ تو بس وہی میں نے بھی وہی کیا کہ اس کو اچھی طرح میں نے بھون دینا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کا آئل بھی نکال دینا ہے، کیونکہ پھر بہت زیادہ آئل تو ظاہر ہے نہیں کھایا جائے گا نا۔ تو بس پھر میں نے یہ دہی میں نا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے نا اس کا تڑکا لگا دیا ہے، وہ سوری تڑکا کہہ دیا، اس کو دم دے دینا ہے۔ تو بس تھوڑی دیر اس کو دم آئے گا، اس کے بعد اس کو جی اس کا آئل بھی نکال لینا ہے بعد میں،
تو سب کو کھانا بھی سرو کر دینا ہے. پھر بچے جب آئیں گے پھر وہ دیکھ لیں گے انہوں نے کیا کھانا ہے. وہ کریلے گوشت تو سن کے شاید نہ ہی کھائیں، تو لیکن خیر اگر انہوں نے کھانا ہوگا تو جو بھی حلوہ پوری بھی صبح والی پڑی ہوئی تھی جو ہم نے ناشتہ کیا تھا، وہ میرے پچھلے ولاگ میں اس کا ہے، تو وہ حلوہ پوری بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ جی میں نے آئل نکال دیا، اب بالکل سیٹ ہو گیا، بڑا اچھا مسالہ بن گیا ہے، خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے. آپ بھی ٹرائی کیجئے گا، بڑی آسانی سے، بڑی مطلب جلدی میں بنا لیتی ہوں. اس طرح کا مجھے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگا، بس وہ صرف سبزی کاٹنے کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے بندہ کر لے تو کوئی اتنا نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ اگر بچے نہ بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہو نا، پھر تو بہت ہی جلدی کھانا شانا بن جاتا ہے. تو بس پھر میں نے تو کھانا نہیں تھا، باقی سب نے کھانا کھا لیا اور چائے میں نے رکھ دی ہے. بچے جب آئیں گے تو وہ کھائیں گے کھانا شانا. تو ادھر میں نے چائے رکھ کے پھر میں سوچا کہ چلو جی کپڑے مشین میں ڈال دیتی ہوں. تو میں نے خود بھی چینج کرنے تھے کپڑے، تو بس پھر میں نے ادھر مشین لگائی. تو سارے بچوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے اٹھا کے ڈالے مشین میں. اور بیڈ شیٹ بھی اتاری تھی، وہ تو کل ہی چینج کی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس کو دھویا نہیں تھا. واش بھی کروں گی اس کو بھی، اگلے چکر میں ڈالوں گی، کیونکہ جب بچے آ جائیں گے پھر ظاہر ہے ان کے یونیفارم بھی ہوں گے، میرے اپنے بھی ہوں گے کپڑے، اور بھی ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی. تو بس مجھے تو ہوتا ہے کہ بس سارے واش ہو جائیں ایک ہی بار، کوئی رہ نہ جائیں. جتنے بھی مجھے اگر کوئی نہ ملے نا تو میں ڈھونڈ کے کوئی نہ کوئی کور، کوئی کچھ نہ کچھ ڈال ہی دیتی ہوں مشین میں نا، کہ بھی مطلب سب کچھ واش ہو جائے، صاف ہو جائے. تو بس پھر میں نے ادھر لگائی مشین. 1 گھنٹے کا ہی ٹائم ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اس میں 2-3 چکر لگا کے وہ پانی نکالنا ہوتا ہے اچھی طرح تاکہ واش ہو جائے. یہ آٹومیٹک ہے، اس نے خود ہی سرف لینا ہوتا ہے، خود ہی پانی لینا ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. تو بس پھر باقی سارے کام اکٹھے ہوں تو پھر یہ کام تو خراب ہونا ہے نا، تو وہ پھر چائے ساری چولہے کے اوپر گر گئی ہے. تو کھانا میں نے کھایا نہیں تھا، میں نے سوچا چلو جی چائے کے ساتھ میں پنجیری لے لیتی ہوں. کھانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ صبح حلوہ پوری کھائی ہوئی تھی، ایک ہی پوری کھائی تھی، پھر بھی بہت ہیوی اس ٹائم ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کھانا نہیں کھایا، تو میں نے کہا چلو جی چائے کے ساتھ میں اپنی پنجیری کھا لیتی ہوں، جو مجھے امی نے بنوا کے دی تھی ادھر سے جب میں میکے اپنے گئی تھی. تو اس کے بعد پھر میری امی نے مجھے بنوا کے کافی ساری دی تھی. تو یہ چائے شائے پی کے فارغ ہو کے کام شام کر کے تو پھر میں ہو گئی ریڈی. میں نے سوچا چلو میں بھی اب تیار ہو جاؤں، نہا دھو کے کپڑے پہن کے بس پھر بیٹھ جانا ہے. پھر ہم نے کوئی نہ کوئی آؤٹنگ، ڈرامہ، کچھ نہ کچھ کر لینا. تو بس پھر یہ کپڑے سارے میں نے تاروں پہ ڈال دیے تھے، اور میں نے دوسری بار پھر میں نے مشین لگا دی کہ چلو جی بیڈ شیٹ بھی ہو جائے. بچے بھی آ گئے تھے، ان کے یونیفارم ہو گئے، وہ سارے اکٹھے پھر نہ واش ہو جائیں گے. پھر جی یہ بس ایسے کرتے کرتے کام کرتے کرتے سارا دن رات ہو گئی. تو یہ جی پیرٹ کا جو ہے کیج، یہ یہاں باہر رکھا ہوا تھا. میں نے کہا چلو اس کو بھی اندر رکھتے ہیں، یہ صبح میں باہر نکال دیتی ہوں، شام کو پھر میں اندر رکھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ بیچارے میں نے کہا باہر ڈر ہی نہ جائیں اکیلے. تو میں ان کو بھی اندر رکھ لیا ہے، ان کا کیج. تو چیئرز میں نے باہر نکال دی تھی. تو بس پھر ایسے ہی روٹین ہے. پھر یہ پھر میں آئی کچن میں نے دودھ رکھا ہوا تھا چائے کے لیے، اور